الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا فیضان زکوٰۃ کورس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آفیشیل فیس بک پیج پر جاری ہے، اور یہ 7 دن کا کورس ہے اور آج اس کی 6ٹی کلاس ہے، 6ٹا درجہ، اور سلسلہ وار 6ٹی قسط لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس آفیشیل فیس بک پیج مدرسۃ المدینہ آن لائن کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کل ہم نے چند ایک جو مسائل پڑھے تھے حسب سابق، ہم پہلے انشاءاللہ ان کا کچھ خلاصہ اور کچھ لب لباب جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے مسائل کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کل جو بیان کیا گیا اس میں سب سے پہلے ہم نے کمیٹی کے حوالے سے پڑھا کہ کمیٹی جو ہے وہ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، اگر کسی کی کمیٹی نکلتی ہے تو وہ کیسے اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا اس میں کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کون کون سے ایسے افراد ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور یا پھر وہ بھی ہم نے اس میں پڑھا کہ کون کون سے ایسے اعزاء و اقربا ہیں، کون کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بہو، داماد، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد اور بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان تمام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کافر کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، یا غنی ماں ہے اور اس کا نابالغ بچہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی ہم نے سنا۔ اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس طلاق یافتہ عورت کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے مسئلہ ہم نے کل سنا کہ وہ ایسا شخص کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی جو بیوی ہے ابھی وہ عدت کے اندر ہے، ابھی طلاق کی عدت مکمل نہیں ہوئی، تو وہ طلاق کی عدت کے اندر ہوتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ عورت کو جو زکوٰۃ ہے وہ اپنی ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر وہ اس کی عدت ختم ہو جائے اور وہ اس کی جو ہے وہ کلی طور پر اس کے نکاح سے نکل جائے تو اس وقت عورت کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے امام مسجد کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کچھ پڑھا، اور سادات کرام جو ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے ہم نے کچھ مسائل اس میں جو ہے وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر جو ہے وہ اگر سادات کرام ہیں اور ان میں سے سادات کرام میں سے جو اگر اپنے ہی جو ہے وہ رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو اگر سادات زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہ کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا۔ اور پھر اس میں ہم نے ایک یہ بھی جو ہے وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی کہ اگر ہم سادات کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر سادات کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر سادات کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ ہم اپنے پاکیزہ مال سے، دیگر جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہم اس سے سادات کرام کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کورس کے اندر بد مذہبوں کو زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے سنا، اور بنو ہاشم کون کون سے افراد ہیں، اور بنو ہاشم کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور بنو ہاشم کے اندر کون کون سے افراد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، ہم نے اس حوالے سے بھی سنا کہ وہ جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی۔ یہ بھی اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہم نے سنے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ چونکہ مال کا میل ہے
اس لیے اس کو زکوٰۃ اس میل کو سید زادے یا سید زادیوں یا جو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے جن کا بیان کیا گیا تھا، آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر جو گداگر ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، تو ان کی چند ایک قسمیں بیان کی گئی تھیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کل ہم نے سنا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے غنی نے اگر زکوٰۃ لے لی تو اب اس کا کیا حکم ہے، وہ کیا کس انداز سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کا وبال آئے گا، وہ کیا اس پر اس کا وبال ہوگا۔ تو ہم نے یہ بھی سنا کہ مال اس کا ہلاک ہو جاتا ہے، اگر زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مال کے ساتھ مل جائے تو مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ پھر جو جہیز ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کے متعلق ہم نے سنا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط ہم نے کل پڑھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرطوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے نیت، کہ نیت ہو کہ میں یہ جو مال دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں، اور دوسرا ہے کہ مستحق کو اس کا مالک بنا دینا یہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی اس میں پڑھا کل کے درس کے اندر کہ زکوٰۃ دے کر کسی کو جتلانا نہیں چاہیے، کسی پر احسان نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم صدقے باطل نہ کرو، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کو اگر قرض دیا، کسی کو زکوٰۃ دی ہے تو اس کو بعد میں جتلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سارا کام ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ اگر کسی کو کپڑے بنوا کر دینا چاہتا ہے یا تحفے میں اگر کسی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور آخری مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے یا نہ کرنے میں شک ہو کہ میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں، تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ، ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی دوبارہ سے، اگرچہ پہلے اس نے دے دی ہو لیکن شک یہ ہے کہ نہیں دی، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ آج ہم جو اس میں پڑھیں گے وہ چند ایک مسائل اس میں اس حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کسی کو وکیل بناتا ہے تو کیا اس کا وکیل بنانا جائز ہے؟ یعنی جو وکیل اگر ہم کسی کو بناتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو مقرر کر دیتے ہیں، کسی کو خاص کر دیتے ہیں کہ تم میری طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جا کر یہ فلاں فقیر کو، فلاں مسکین کو، یعنی کسی بھی مصرف کے اندر اس کو خرچ کرو، تو ایسا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ ایسا کرنے کی شرعاً اجازت ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی وکیل مقرر کر دیں، اور وکیل کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا یہ ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ اب اگر دل کے اندر زکوٰۃ دینے کی نیت ہے، جو مال اس کو دے رہا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی مصرف میں خرچ کر دو، کسی شرعی فقیر کو دے دو، تو پھر اس کے اندر جو وکیل ہے وہ چاہے نفلی کی جو ہے وہ نیت کر لے، صدقہ و خیرات کی کرے، یا جو ہے وہ یا وکیل کو یہ کہا کہ یہ عیدی ہے اس فلاں بندے کو دے آؤ، یا یہ قرض ہے فلاں بندے تک پہنچا دو، تو دل کے اندر اگر جو زکوٰۃ ہے اس کی نیت ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ادا ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ بولنے کا اعتبار نہیں ہے، لیکن وکیل کو یہ بتا دینا بہتر ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور اسے فلاں بندے تک پہنچاؤ، تاکہ وہ اس کی شرائط کی ادائیگی کا خیال رکھے اور جو مستحق ہے اس کو ہی اس کا مالک بنائے۔ کیا جو وکیل ہے پھر اس کو بھی اس میں زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہیے یا ضروری ہے؟ تو اگر وکیل کو مالک نے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے مال دیا تو وکیل کو دوبارہ سے نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اصل یعنی مالک کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب وکیل اس میں نفل کی نیت کرتا ہے یا کفارے کی نیت کر لیتا ہے یا کسی اور چیز کی نیت کر لیتا ہے تو وکیل کا نیت کرنا کافی نہیں ہے، جبکہ مالک نے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دی ہو۔ پھر اگر مختلف لوگوں کا ایک ہی وکیل ہو اور وہ ان کے مالوں کو اکٹھا کر دے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اگر ایک شخص مختلف لوگوں کا وکیل ہے، زید نے بھی اس کو اپنا وکیل بنایا ہے اور اپنا مال دیا ہے کہ اسے فلاں مصرف کے اندر خرچ کرو، اسی طرح عمر اور بکر نے بھی اس کو جو ہے وہ اپنا مال دیا ہے، تو اگر تو ان تمام کی طرف سے اجازت ہے اور اجازت کی صورت ہے کہ تم چاہے جو ہے وہ مال کو جمع کر دو، چاہے الگ الگ رکھو، تو ان سب صورتوں کے اندر اس کو مال جمع کرنے کی اجازت ہوگی، یا پھر اس پر عرف ہو کہ مال جو ہے وہ اکٹھا جمع کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس بارے میں معلومات بھی ہو کہ ہم جو اس کو جو ہے مال دیں گے وہ ایک جگہ پر
اکٹھا جمع کر کے پھر جو ہے وہ مختلف مصارف میں اس کا استعمال کرے گا تو اس صورت میں بھی اجازت ہے، اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر نہیں ملا سکتا۔ پھر جو وکیل ہے یہ مزید کسی کو وکیل آگے بنا سکتا ہے۔ آپ نے زید نے ایک بکر کو وکیل بنایا کہ میرا یہ مال جو ہے وہ فلاں مصرف کے اندر خرچ کر دو، تو جو زید ہے اس نے عمر کو وکیل بنایا اور عمر جو ہے وہ آگے بکر کو وکیل بنا دیتا ہے، یا زید نے بکر کو بنایا اور بکر آگے عمر کو وکیل بنا دیتا ہے، تو یہ کرنا بھی درست ہے۔ وکیل جو ہے وہ مزید آگے وکیل بنا سکتا ہے۔ اور پھر اگر وکیل کو کسی نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا ہے اور مال دیا ہے زکوٰۃ کا، تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وکیل جو ہے وہ کس کام کے اندر اس کو خرچ کرے گا، یعنی کس مصرف میں اندر خرچ کرے گا، کیا اس کو ہر مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت ہوگی یا اس کے لیے کوئی خاص مصرف ہوگا، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر تو موکل نے یعنی جو وکیل بنا رہا ہے، جو مالک ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اس نے کلی اختیارات اس حوالے سے دیے ہیں کہ جس مرضی مصرف کے اندر چاہے تو وکیل خرچ کر دے، جس مرضی مصرف کے اندر چاہے تو جو ہے اس کو صرف کر دے، تو وکیل کو اجازت ہوگی کہ وہ جس مصرف میں چاہے، جس مصرف میں بہتر سمجھے، وہ اس میں یعنی شرائط پائی جا رہی ہوں ادائیگی زکوٰۃ کی، تو اس مصرف کے اندر وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اس کو مالک بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ زید نے یا عمر نے کسی کو وکیل بنایا اور اس کو خاص ایک مصرف کی جو ہے وہ قید لگا دی، تو پھر اسی مصرف میں اس کو خرچ کرنا پڑے گا، کسی اور مصرف میں جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی بیان فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہا ہو کہ فلاں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرو، تو وکیل کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی پر زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرے، کیونکہ مالک نے جو حکم دیا ہے، مالک نے جو حکم اس پر لاگو کیا ہے، تو اس پر عمل کرنا وکیل کا ضروری ہے۔ پھر اگر کسی نے پیشگی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی ادا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی اس کو اجازت دی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ کو ادا کر دے اور جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے۔ تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں، اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دینے والا جو ہے یہ مالک نصاب ہو، یعنی جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس وقت سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر صاحب نصاب ہی نہیں ہوا، ابھی اس کے پاس نصاب کی مقدار کو مال پہنچا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اگر زکوٰۃ دے بھی دے گا تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، وہ نفلی صدقہ کہلائے گی۔ اور دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اختتام سال پر نصاب مکمل ہو، اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو دیا جانے والا مال نفلی صدقہ شمار کیا جائے گا، یعنی جب سال کا اختتام ہوگا تو اس کا نصاب مکمل ہونا ضروری ہے، اگر نصاب مکمل نہیں ہے، کم ہے، تو اگر جو ہے وہ اس صورت میں بھی اس کی جو پیشگی ادا کی جانے والی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ وہ نفلی صدقہ شمار کی جائے گی۔ پھر پیشگی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا حساب لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا حساب لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو صاحب نصاب اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پیشگی میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاس جو موجودہ کل مال ہے اس کا حساب لگائیں اور پھر اس پر 2.5% یعنی 2.5% 40واں حصہ جتنا بنتا ہے اس کا حساب لگا کر وہ حصہ اس میں سے نکال لیں۔ یعنی ایک بندہ ہے اگر اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ روپیہ یا جتنی بھی اس کے پاس کل رقم ہے، اس کو ٹوٹل رقم کا حساب لگائے گا، پھر اس میں سے 40واں حصہ جو بنتا ہے تو اس 40ویں حصے پر جو ہے وہ 40واں حصہ اس پر زکوٰۃ جو بنتی ہے اس کا حساب لگا لے گا۔ اب جو 40واں حصہ اس کا نکلے گا تو اگر تو وہ منتھلی ماہانہ جو ہے وہ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو 12 پر تقسیم کر لے، تو ہر ماہ جتنے بنے اتنے جو ہے پیسے وہ جو ہے وہ صدقہ کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اور اگر وہ ہفتہ وار دینا چاہتا ہے تو اس کو 8 پر تقسیم کر لے، تو ہفتہ وار دینا چاہتا ہے تو اس پر 48 پر کریں، اور یا پھر جو ہے وہ اگر روزانہ کی بیس پر وہ دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ 360 پر تقسیم کر لیں گے۔ یعنی اگر جو وہ ہے وہ ماہانہ کے حساب سے دینا چاہے تو رقم 12 پر تقسیم کریں گے، اور اگر ہفتہ وار دینا چاہیں تو 48 پر تقسیم کریں گے، اور اگر پورے سال کا یعنی روزانہ کی بیس پر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دینا چاہتا ہے تو اس کو 360 پر تقسیم کر لیں گے۔ پھر جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کر لیں اور جو کمی ہو اسے پورا کر لیا جائے گا۔ اگر یعنی جب سال پورا ہو جائے تو پھر مکمل جو اس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، کسی مصرف میں خرچ کر چکا ہے، اس کا حساب لگائے، اور جو بقیہ جو مال ابھی رہتا ہے اس کا بھی حساب لگائے، تو اگر تو برابر ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ زائد خرچ کر دے تاکہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کنفرم طور پر ادا
ہو جائے۔ اور پیشگی زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ دے دی تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر پیشگی زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے یا زیادہ کسی کو دے دی ہے تو پھر وہ اگلے سال آئندہ سال میں جو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کی بھی نیت کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ 2 شرطوں کا اگلے سال بھی پایا جانا ضروری ہے کہ دینے والا مالک نصاب ہو اور اختتام سال پر نصاب مکمل ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں بھی اگلے سال پائی گئیں تو اس نے جو مزید آگے دیا ہے جس میں اس نے زکوٰۃ کی نیت کی ہے وہ بھی اس کی پیشگی زکوٰۃ کے اندر شمار کر لی جائے گی، اور اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی گئیں یا ان میں سے ایک شرط نہ پائی گئی تو یہ جو آئندہ اس نے پیشگی دی ہے یہ نفلی صدقہ شمار کر لیا جائے گا۔ اور جس فقیر کو پیشگی زکوٰۃ دی تھی وہ سال کے اختتام پر مالدار ہو گیا یا مر گیا یا مرتد ہو گیا تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت مطلب ایسا رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی مالدار تھا جو فقیر تھا بعد میں مالدار ہو گیا اس کی زکوٰۃ لینے کے بعد، یا پھر وہ مر گیا یا مرتد ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کی پیشگی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو نئے سرے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اختتام سال پر بندہ صاحب نصاب نہ رہے، یعنی سال کے شروع میں تو صاحب نصاب تھا اور اس نے پیشگی زکوٰۃ ادا کر دی اور آخر میں وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو پھر ایسی صورت میں جو کچھ دیا تھا یہ نفلی صدقہ شمار کیا جائے گا، یہ تمام کا تمام اس کا نفلی ہو جائے گا۔ پھر زکوٰۃ دینے والے کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یعنی کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جب جس پر زکوٰۃ واجب ہو اسی کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی جو ہے وہ اس کی اجازت سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کے اجازت اگر ہو تو وہ اگر زکوٰۃ دے دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بالفرض اگر شوہر ہے وہ بیوی پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے اور بیوی کی اجازت سے شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اور بیوی اس کو جائز کر دیتی ہے کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تو شوہر اپنے مال سے بھی بیوی کی جو بیوی پر لازم زکوٰۃ ہے، بیوی پر جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر سکتا ہے اور اس کی اجازت ہونا اس میں ضروری ہے۔ پھر اگر بلا اجازت کسی کے مال سے، یہ تو پہلی صورت وہ ہے کہ اپنے مال سے ہو تب بھی اجازت کی حاجت ہے، لیکن اگر دوسرے کے مال سے ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر کی ہے، تو اگر کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی اور پھر اسے خبر دی کہ میں نے تمہارے مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور وہ اسے جائز بھی کر دے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جو کچھ مالک کی اجازت کے بغیر اس نے صرف کیا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، اس پر تاوان دینا یہ ضروری ہوگا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی پھر دوسرے تک خبر پہنچی اور اس نے اسے جائز بھی رکھا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی بالفرض زید ہے تو زید پر زکوٰۃ بنتی ہے اور بکر جو ہے وہ زید کے مال سے بنا اس کے پوچھے، بنا اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے اسی کے مال سے جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یعنی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اگرچہ جو زید ہے یہ اس کو جائز بھی قرار دے دے، اس کو کہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اگر کوئی بندہ کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے اور ساتھ میں کوئی شرط اور قید لگا دیتا ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں لیکن اس میں تم نے فلاں کام کر سکتے ہو، اس کو تم فلاں کام میں خرچ کر سکتے ہو، فلاں کام میں خرچ نہیں کر سکتے، تو ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور جو شرائط لگائی جائیں گی وہ فاسدہ ہو جائیں گی، کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے اور صدقہ شرط فاسد سے جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ اس شرط کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر مال زکوٰۃ جو ہے اگر بینک کے اندر جو رقم رکھی جاتی ہے اور اس پر کچھ اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جس میں جیسے سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بینک والے اس میں سے کٹوتی کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ کی مد میں کچھ رقم کاٹ لیتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی؟ تو اس میں درست مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں زکوٰۃ کی کٹوتی کی صورت میں ادائیگی شرط کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوتی کہ مالک بنانا اس میں جو ہے وہ شرط ہے، کیونکہ اور زیادہ روپیہ ایسی جگہ خرچ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی مالک نہیں بنایا جاتا، یعنی جو بینک کے اندر رقم میں کٹوتی کی جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں سے جو زکوٰۃ کی مد میں کاٹی جاتی ہے اس میں اس
چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرط دوسری شرط ہے یعنی کسی کو مالک بنانا، تو اس کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اس لیے وہاں پر اگر جو آپ کا مال زکوٰۃ کی مد میں کاٹ بھی لیا گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں سمجھا جائے گا، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے زکوٰۃ نئے سرے سے اپنے مال سے ادا کرنی پڑے گی۔ پھر بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ادا کرنی ہے، ہم اس کے بدلے میں نفلی چندہ دے دیتے ہیں، نفلی صدقہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں یا اس طرح کا نفلی کام کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ اور کچھ اس کا جو لب لباب ہے وہ اس انداز سے ہے کہ یہ ایک محض فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں وہ ہلاک کرتا ہے اور نادان سمجھتا ہے کہ یہ بڑا نیک کام کر رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ نفل اس وقت تک جو ہے وہ ان کا ثواب ان پر مرتب نہیں ہوتا کہ جب تک ہم فرض کو ادا نہیں کریں گے۔ اگر کسی بندے پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بجائے وہ نفلی صدقہ کرتا رہتا ہے اور نفلی جو ہے وہ صدقات کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو علماء نے اس بات کی جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کو نفلی صدقہ کرنے پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اسلام میں فرض کی ہیں، 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے اور وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک کہ وہ پوری 4 نہ بجا لائے، یعنی جب 4 پوری کو ادا کرے گا پھر ہی وہ اسے کام دیں گی، اگر ان میں سے ایک بھی کم کرے گا تو اسے کام اور نفع نہیں دیں گی۔ اور فرمایا وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں فرض کی ہیں، اور اگر کوئی استطاعت ہونے کے باوجود، اس پر یہ فرض ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو ادا نہیں کرتا، ان میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ 3 اگر ایک ادا نہیں کرتا 3 ادا کرتا ہے تو یہ تینوں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ بالجملہ یہ ہے کہ جس شخص نے آج تک جس قدر خیرات کی، مسجد بنائی، گاؤں وقف کیا، یہ سب امور صحیح اور لازم ہو گئے کہ اب نہ دی ہوئی خیرات، جو دی ہوئی خیرات ہے وہ نہ تو واپس لی جا سکتی ہے فقیر سے، اور نہ ہی وقف اگر کوئی چیز کر دی تو اس سے ہاتھ پھیر لینے کا اختیار ہے، اور نہ اس گاؤں کی جو اس میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کی ہے اس کو واپس لے سکتا ہے، اور جو ہے وہ لیکن ان تمام کے افعال سے، ان تمام طرح کے افعال کرنے سے اگر وہ زکوٰۃ سے رکا رہتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس طرح کے نفلی کام کرتا رہتا ہے، تو امید ثواب اور قبولیت کی امید اس پر نہیں ہے، یعنی نہ تو اس پر ثواب کی امید ہے اور نہ ہی اس کے قبول ہونے کی امید ہے کہ کسی فعل کے صحیح ہو جانا، یعنی یہ فعل جو اس نے کیے وہ تو صحیح ہو گئے لیکن ان پر ثواب اور جو ہے وہ جزا ملنا، یہ اس کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ کسی بھی کام کا یہ صحیح ہونا یہ اور بات ہے، اور اس پر جزا اور سزا، اس پر جو ہے وہ اس پر ثواب ملنا اور اس پر جو ہے وہ جزا ملنا یہ الگ میٹر ہے، یہ الگ جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اور کئی ایسی عبادات ہیں جیسے نمازی کی مثال لگا لیں کہ جب نماز اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے پڑھتا ہے، ریاکاری کی نیت سے پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کی ادا تو ہو جاتی ہے، اس کا فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس پر قبولیت کی اور ثواب کی امید نہیں ہے کہ نہ وہ قبول ہوگی نہ اس پر ثواب دیا جائے گا، بلکہ ریاکاری کا الٹا جو ہے وہ اس پر گناہ ہوگا۔ اور یہی مال جو ہے وہ اس شخص کا ہے کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا بلکہ نفلی کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو ثواب کی بجائے الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نفلی کام کر رہا ہے اور جو فرض ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض اس کے ذمے ہے، اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج تک آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اگر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے اور ہم نے ادا نہیں کی تو ہم اس کا حساب لگاتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں اپنے مال کو حساب لگا کر، تو اگر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اگر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کو ادا کیے بغیر جو ہے وہ ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اور انسان کو خود بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور انسان کا پورا بدن جو ہے یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شاہکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ شاہکار ہے۔ تو اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس طرف بھی انسان کی نگاہ دوڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہیں، اور یہ مال
نعمت بھی ہے اور ایک طرح کی یہ زحمت بھی ہے، اور اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اس مال سے جو ہے وہ اس کا حصہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے اس کو نکالا جائے تو یہ مال ایک نعمت ہے، اور اس کو اچھے کام میں خرچ کر کے انسان جو ہے وہ اس سے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اسی مال کو برائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے تو پھر یہ بندے کے لیے وبال بھی بن جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگائیے، کیونکہ چارہ کار تو یہی ہے اس سے بچنے کا کہ زکوٰۃ کا اپنی جو ہے وہ بندہ زکوٰۃ کا حساب لگائے اور جتنی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کرے۔ اور اگر بالفرض کسی بندے کے پاس جو ہے وہ حساب جو ہے وہ نہیں لگ رہا، یعنی اس نے کافی عرصے سے زکوٰۃ وہ ادا نہیں کر رہا، تو ایک اچھی خاصی رقم، یعنی اس کو یہ معلومات نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ ایک اچھی خاصی رقم کہ جو اندازے سے زیادہ ہو، یعنی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کے ایک اندازے سے زائد ہو، وہ صدقہ کرے اور خیرات کرے، یعنی جتنی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی ایک اندازے کے مطابق اس سے کافی کچھ زائد جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر دے، کسی مصرف میں خرچ کر دے، کیونکہ ایسا کرنے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اور اگر کچھ زائد چلا جائے گا تو اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کے بھی بے شمار فضائل اور برکات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جو صدقہ ہے یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، تو اس انداز سے اگر ہم صدقہ اور خیرات کریں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور جو دیگر اگر ہم زائد بھی چلا جائے گا تو یہ رب کی راہ میں ہی جائے گا، اور یہ انسان کے لیے ذریعہ نجات بنے گا، اور کل بروز قیامت انسان کو رب کی بارگاہ میں یہ بخشوانے کا بھی سبب بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن معاویہ الغادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 کام کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے اور بڑی دل کو لگنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا جس نے 3 کام کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کو جو ہے وہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے کہ جو بندہ 3 کام یہ کر لیتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کو ایک جان کر اس کی عبادت کی، اور یہ یقین رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی خالق حقیقی ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کام کیا تو اور ایک جان کر اللہ کی عبادت کی تو فرمایا وہ ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا، اس کو جو ہے وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے ہر سال اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی، خوش دلی سے، دل کے اندر کوئی ملال نہ ہو، دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، دل میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ آئے کہ یہ میں کیا مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے، یہ مجھے جو ہے وہ اپنے مال سے اتنا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ دل جو ہے وہ مطمئن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ تو اس انداز سے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ نصیب کرے گا، اس کو جو ہے وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ میں بوڑھے اور بیمار جانور یا بوسیدہ کپڑے اور گھٹیا مال کی بجائے اوسط درجے کا یعنی درمیانے درجے کا مال دیا، کیونکہ اللہ عز و جل تم سے تمہارا بہترین مال طلب نہیں کرتا، اور فرمایا نہ ہی گھٹیا مال دینے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات بیان فرمائے ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے اور یہ درس ملتا ہے کہ ہم سے نہ تو شریعت جو ہے وہ ایسا مال طلب کرتی ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ رب کی راہ میں خرچ کر دیں، نہ ہمیں یہ ہے کہ ہم گھٹیا ترین مال کو جو ہے وہ رب کی راہ میں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اوسط درجے کا اور درمیانے درجے کا جو مال ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک وہ تمام مسائل اور وہ تمام معاملات تھے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جن کے اندر سونے چاندی کا ذکر تھا، جن کے اندر جو ہے وہ روپے پیسے کا ذکر تھا، کرنسی نوٹ کا ذکر تھا، ان کے اندر جو ہے وہ ہم نے مال تجارت کے حوالے سے مسائل پڑھے، پھر قرض کے حوالے سے مسائل پڑھے۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو مال سے تعلق رکھنی تھیں، یعنی روپے پیسے سے، سونا چاندی یا مال تجارت سے تعلق رکھتی تھی۔ جبکہ اوپر ہم نے جب شروع والی کلاسز جو دوسری کلاس تھی یا پہلی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی سنا تھا کہ جو مال تجارت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سونا چاندی اور روپے پیسے کے ساتھ ساتھ جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں، جو سائمہ جانور ہوتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ
کا حکم کیا ہوتا ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کس انداز سے ادا کی جاتی ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس پر کتنا نصاب ہوتا ہے، ہر جانوروں کا نصاب کتنا ہے، اور کیا اس میں بھی وہی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ ابھی جو ہے وہ جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ جانوروں پر زکوٰۃ کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور جانور کتنی طرح کے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ہر قسم کے جانور پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دو طرح کے جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جو جانور تجارت کی غرض سے خریدے گئے اور وہ مال تجارت کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان پر اس وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ مال تجارت کے اندر شامل، یعنی کوئی بھینسیں، بکریاں یا جو ہے وہ بھیڑیں خریدتا ہے اور اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ان کی جو گائے اور بکریوں کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہوگی۔ اور دوسری صورت، وہ جانور کہ جو تجارت کی غرض سے تو نہیں خریدے گئے، کہ جو لیکن وہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کر گزارا کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مقصود دودھ لینا، صرف دودھ لینا اور بچے لینا اور ان کو فربہ کرنا مقصود ہوتا ہے، ان سے کوئی اور کام لینا مقصود نہیں ہوتا، یعنی وہ جنگل کے اندر چر کے یا کھیتوں کے اندر چر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ چارہ کاٹ کر لا کر ڈالا نہیں جاتا، وہ چل پھر کر اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو اور ان سے جو ہے وہ نیت یہ ہے، ان سے مقصود صرف دودھ لینا یا بچے حاصل کرنا یا پھر ان کو فربہ کرنا ہے، تو ایسے جانوروں کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے۔ سائمہ یہ سین سے ہے، سائمہ جانور کہا جاتا ہے۔ تو ان پر جو ہے وہ جب ان کا ایک خاص نصاب ہو جائے گا تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ نصاب ابھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور ایک جانور وہ ہیں کہ اگرچہ وہ جنگل میں چرتے ہیں اور جنگل میں چر پھر کر اپنا جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، لیکن ان سے مقصود جو ہے وہ نہ تو دودھ حاصل کرنا ہے، نہ بچے حاصل کرنا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کو فروا کرنا ہے، بلکہ ان سے مقصود یہ ان کے اوپر بوجھ لادنا اور جو ہے وہ ان کے اوپر وزن جو ہے وہ لادنا ہے۔ تو ان تمام یا سواری کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے یا ان کا گوشت کھانا ہے، تو پھر یہ جانور جو ہیں یہ سائمہ نہیں کہلائیں گے اور ان پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگی۔ پھر جن جانوروں کو گھروں میں پالا گیا ہو اور گھروں کے اندر وہ پالا گیا ہے اور وہ تجارت کی غرض سے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے جو ہے وہ نفع کے لیے، ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے یا جو ہے وہ ان سے بچے حاصل کرنے کے لیے، ان کو فروا کرنے کے لیے پالا گیا، اور ان کی کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ ان کو چارہ خود ڈالنا پڑتا ہے، ان کو چارہ جو ہے وہ لا کر کٹائی کر کے خود جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے، تو ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور پھر جانوروں کی زکوٰۃ کے مصارف بھی وہی ہیں جو سونا اور چاندی اور دیگر جو مال تجارت اور کرنسی نوٹ وغیرہ کے ہیں، کہ وہی جو 7 مسائل ہم نے پڑھے ہیں، انہی مصارف کے اندر 7 مصارف جو پڑھے ہم نے کہ یہ فقیر کو دی جائے گی یا مسکین کو دی جا سکتی ہے یا عامل کو یا رکاب کو یا غارم ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ 7 مصارف جو ہم نے زکوٰۃ کے پڑھے ہیں تو انہی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر جو تجارت کے لیے جانور خریدے گئے، جانور خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ اس کو سیل کروں گا اور آگے نفع کماؤں گا اور پھر جو ہے وہ اس سے مزید جانور لوں گا اور سیل کرتا رہوں گا، اس طرح یہ تجارت کی غرض سے ایک بندے نے جانور کو خریدا ہے، تو وہ تو تجارت کی غرض سے جانور خریدا، اس پر تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر جانور خریدا تو تجارت کی غرض سے تھا مگر بعد میں چرانا شروع کر دیا اور اس کو جو ہے وہ چرائی کے لیے چھوڑ دیا، اس پر تجارت کی نیت ختم کر دی، اس کو سائمہ بنانے کی نیت کر لی، یعنی وہ چل پھر کر جو ہے وہ اپنا گزارا کرے گا، تو اور اس سے جو ہے وہ دودھ حاصل کیا جائے گا یا اس سے جو ہے وہ بچے حاصل کیے جائیں گے، یہ نیت کر لی، تو اب سال شروع ہو جائے گا، یعنی جب سائمہ کی نیت کی تو اب سے جو ہے وہ سال شروع ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کی تو وہ مال تجارت ہی رہے گا، تو پھر اس میں مال تجارت کے اعتبار سے سال پورا کیا جائے گا۔ پھر جو جانور ہیں یہ 3 طرح کے شریعت کے اندر جو ہے وہ ان 3 طرح کی کیٹیگریز کی گئی ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے 3 قسموں کے اندر۔ 3 قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 ہے اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ اونٹ اور گائے اور بکری ان تمام تینوں کا نصاب الگ الگ ہے کہ اونٹ کتنے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور جو ہے وہ جو جانور گائے کی صورت میں ہے ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی فرض ہے، اور بکریاں وغیرہ ہوں تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ کتنی بکریاں ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے ان جانوروں کے حوالے سے یہ بیان کر دیا گیا ہے
کہ وہ جانور کے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور جو چرائی جن کو جو ہے وہ چارہ کاٹ کر لا کر ڈالا جاتا ہے اور وہ چر کے گزارا نہیں کرتے جنگلات میں یا جو ہے وہ کھیتیوں کے اندر چر کے گزارا نہیں کرتے، ان سارا سال یعنی سال کا اکثر حصہ ان کو یہ صورتحال ان کی نہیں ہوتی، تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف انہی جانوروں پر ہوگی کہ جو سارا سال چر کر گزارا کرتے ہیں جنگلات کے اندر، کھیتیوں کے اندر، یا پھر جو ہے وہ کھیتی سے مراد یہاں دوسروں کی کھیتیوں میں نہیں جو ہے وہ چھوڑا جائے گا اس کو، یہ ایسی زمین کہ جہاں پر کوئی فصل نہیں ہے، جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں جو کسی کے جو ملکیت کے اندر نہیں ہے، وہاں پر اگر کسی نے اپنے جانوروں کو چھوڑا ہوا ہے تو وہاں پر اگر وہ چل پھر کر گزارا کرتے ہیں اور ان سے مقصد بچے حاصل کرنا یا دودھ حاصل کرنا یا ان کو فربہ کرنا ہے، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کا نصاب جو ہے وہ شریعت نے کیا بیان فرمایا ہے، تو اونٹوں کا جو نصاب ہے جو جس پر جو ہے وہ کم سے کم پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہے، تو 5 سے لے کر 9 اونٹ، اگر 5 اونٹ ہیں، کم از کم 5 اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنی فرض ہے؟ 5 سے لے کر 9 اونٹوں تک جو زکوٰۃ ہے وہ 1 بکری زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر 9 سے زائد 10 اونٹ ہیں یا 10 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ اونٹ ہیں، تو پھر اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2 بکریاں ہیں۔ 14 سے لے کر 10 تک اونٹ کی تعداد ہے اگر بندے کے پاس، تو پھر 2 بکریاں ہیں۔ اسی طرح اگر 14 کے بعد 15 اونٹ ہو جاتے ہیں یا 15 سے لے کر 19 تک اونٹوں کی تعداد ہے، تو پھر 3 بکریاں زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ اس طرح اگر 20 سے 24 تک یعنی 19 تک تھا تو 3 بکریاں تھیں، لیکن اگر 20 اونٹ ہو گئے اور 20 سے لے کر 24 تک اگر اونٹوں کی تعداد بندے کے پاس ہے، تو اس صورت میں 4 بکریاں بندے کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ پھر 24 تک 4 بکریاں ہیں، 24 سے بعد اگر 25 اونٹ جو ہیں وہ اس کے پاس ہو جاتے ہیں اور 25 یا اس سے زائد 35 تک اونٹ ہوتے ہیں اس کے پاس، تو پھر اونٹ کا 1 سال کا مادہ بچہ، یعنی اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ مادہ ہو، اور 1 سال کا مادہ بچہ جو اونٹنی کا ہوتا ہے وہ 25 سے 35 اونٹوں کے بدلے میں ایک زکوٰۃ کی مد میں 1 سال کا مادہ اونٹنی کا بچہ دینا یہ ضروری ہے۔ پھر اگر 36 سے 45 اونٹ ہیں، یعنی 35 سے بڑھ گئے 36 ہو گئے، 36 سے لے کر 45 کے درمیان تک جو ہے وہ کوئی بھی اونٹ اتنے جو ہے وہ کوئی بھی فگر ہو، 36 37 38 45 تک چلا جاتے ہیں، تو 45 تک اونٹ کا 2 سال کا مادہ بچہ دینا یہ زکوٰۃ کی مد میں ضروری ہے۔ اسی طرح پھر 45 سے آگے اگر 46 اونٹ ہو جاتے ہیں یا 46 سے اوپر ہیں، 60 تک ابھی جو ہے وہ اس کا فگر پہنچتا ہے، تو 60 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 3 سال کی اونٹنی یہ اس پر زکوٰۃ کی مد میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر 60 سے بڑھ جاتا ہے کام تو 61 ہو جاتے ہیں، اور 61 سے 75 تک 75 اونٹ ہیں اس کے پاس، تو پھر 4 سال کی اونٹنی دینا یہ اس پر لازم ہے۔ پھر 75 تک تو 4 سال کی اونٹنی ہے، اور اگر 75 سے بھی جو ہے وہ فگر ابو ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو 76 سے 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں اس پر دینا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح 91 سے 120 تک اگر جو ہے وہ اس کا فگر پہنچتا ہے، تو 90 کے بعد 91 اور 91 سے لے کر 120 تک اس پر 3 سال کی 2 اونٹنیاں دینا یہ ضروری اور لازم ہے۔ یہ تو اونٹ کا نصاب تھا کہ اگر اونٹ اس مقدار میں اس کے پاس ہوں گے تو اس پر اس قدر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری اور فرض ہوگی۔ اب گائے کا نصاب ہے، تو گائے جو کم سے کم اگر بندے کے پاس 30 گائیں ہوں گی تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ 30 سے کم اگر گائے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ تو 30 گائیں ہوں تو یا اس سے 30 گائیں ہوں تو 1 سال کا بچڑا یا بچیا، یعنی جو بچڑا ہوتا ہے نر یا مادہ جو بچہ ہوتا ہے 1 سال کا، تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ اب اگر 30 سے بڑھ کر 40 ہو جائیں، یعنی 30 سے زائد ہے اور 40 تک تعداد پہنچتی ہے، تو 40 ہوں تو پورے 2 سال کا بچڑا یا بچیا، یعنی نر یا مادہ بچہ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 2 سال کا جو بچہ ہے وہ چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو، وہ زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر 60 تک تعداد پہنچتی ہے گائے کی، تو پھر 1 سال کے 2 بچڑے، ٹھیک ہے، ایک سال کے 2 بچڑے یا 2 بچیاں جو ہوتی ہیں وہ دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر 70 تک تعداد پہنچتی ہے تو 1 سال کا بچڑا اور 2 سال کا بچڑا،
ایک 1 سال کا اور ایک 2 سال کا، یعنی 2 بچڑے یا بچیاں دینی ضروری ہوں گی، یعنی مادہ یا نر بچے، اور ان میں سے ایک کی عمر 1 سال ہو اور ایک کی عمر 2 سال ہو، تو یہ جو ہے وہ 70 گائیں اگر ہوتی ہیں بندے کے پاس تو پھر 70 گاؤں تک یہ نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا پہنچتا ہے، تو پھر اس پر 1 سال کا بچڑا اور ساتھ میں ایک 2 سال کا بچڑا دینا یہ زکوٰۃ کی مد میں ضروری ہے۔ اور اگر گائے کی جو تعداد ہے وہ بندے کے پاس 80 تک پہنچتی ہے، 80 تک اس کا فگر پہنچتا ہے، تو 2 سال کے 2 بچڑے دینا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بکریوں کا جو نصاب ہے اس میں بھی کچھ ڈیٹیل ہے کہ کم از کم کتنی بکریوں پر زکوٰۃ لازم ہے، تو کم از کم اگر بکریاں 40 ہوں گی تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے۔ 40 بکریوں سے اگر کم ہوں تو جو بھیڑ اور دمبے وغیرہ ہیں وہ بھی اسی کی جنس میں سے آئیں گے، اور 40 بکریوں میں سے اگر کم ہوں تو پھر 1 بکری بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 40 کم از کم ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور یہ 40 سے لے کر 120 تک کا نصاب یہی ہے، یعنی 40 سے لے کر 120 تک اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو وہ 1 بکری ہی زکوٰۃ کی مد میں دے گا۔ پھر اگر 120 سے اوپر 121 ہو جاتی ہیں اور 121 سے لے کر 200 کے درمیان اس کے پاس بکریاں ہیں، یعنی 121 سے زائد ہیں، 120 سے زائد ہیں یعنی 121، اس طرح 122 23 یعنی چلتے چلتے اگر 200 تک اس کی تعداد پہنچتی ہے تو پھر 2 بکریاں یعنی 200 بکریوں تک 2 بکریاں دینا یہ ضروری ہے۔ پھر 201 سے لے کر 399 تک، 201 سے لے کر 399 تک 3 بکریاں اس پر ادا کرنا زکوٰۃ کی مد میں ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر پھر 400 پورے ہونے پر جب 399 تک ہے تو 3 بکریاں دے گا، اور اگر 1 بکری مزید مل کر 400 بکریاں اس کے پاس پوری ہو جاتی ہیں تو 400 بکریوں پر 4 بکریاں یہ زکوٰۃ کی مد میں دینا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 400 سے زائد ہوں تو پھر ہر 100 پر 1 بکری دینا یہ ضروری ہے، یعنی جس قدر 400 سے زائد ہوں گے، 500 ہیں تو مزید 1 بکری ملا لی جائے گی، پھر 600 ہیں تو مزید 1 بکری ملا لی جائے گی، اس طرح جتنے 100 بڑھتے جائیں گے 400 سے آگے تو ان میں ہر 100 پر 1 بکری دینا یہ ضروری اور لازم ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے کہ کتنی عمر کا جانور ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ تو 1 سال کی عمر کے جانور کی زکوٰۃ جب ہے، مثلاً اگر جو ہے وہ 39 بکریاں 1 سال سے کم عمر کی ہوں اور 1 سال بھر کا ہو چکا تو اب تمام کو شامل حساب کیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی سال بھر کا نہیں ہے تو ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں، ان کو جو ہے وہ حساب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک جو ہے وہ 40 بکریاں ہیں ایک بندے کے پاس اور وہ 40 جو ہے وہ سال سے ان کی عمر کم ہے تو کوئی بھی نصاب کے حساب میں شمار ان کو نہیں کیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ 40 سے کم میں جو ہے وہ کچھ بکریاں جو ہیں وہ سال بھر کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ سال کی ہیں تو پھر ان کو حساب میں شمار کر کے ان کے حساب سے پھر ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی 1 بکری جو ہے وہ نصاب میں ادا کی جائے گی زکوٰۃ کی مد میں۔ اور اگر کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو، یعنی اگر کسی کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، نہ تو اونٹ اتنے ہیں، مطلب 5 اونٹ بھی نہیں ہیں، گائیں بھی اتنی نہیں ہیں کہ جو نصاب کو پہنچے، 30 گائیں بھی نہیں ہیں، یا پھر بکریاں بھی نہیں ہیں کہ جو 40 بکریاں ہوں، یعنی تینوں میں سے کم مقدار ہے، یعنی 2 اونٹ ہیں فرض کریں یا 10 گائیں ہیں اور اس کے پاس 15 سے 20 بکریاں ہیں، تو اب تینوں کا نصاب پورا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کو نہیں ملایا جائے گا۔ یعنی سونا اور چاندی کے اندر تو ہمیں یہ اصول ملا تھا شریعت کی طرف سے کہ اگر سونا اور چاندی نصاب کو نہیں پہنچتے اور کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کرنسی نوٹ ہے، تو ہم ان تینوں کو یا دونوں کو ملا کر ان کی قیمت کا حساب لگاتے تھے کہ اگر تو وہ قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر جانوروں کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے، جانوروں کے اندر مسئلہ کچھ الگ ہے، جانوروں میں اگر یہ صورتحال ہے کہ ان کا نصاب پورا نہیں ہوتا تو پھر ان کو ملایا نہیں جائے گا، پھر ان پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ یہ تھی جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل کچھ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں آن لائن مدرسۃ المدینہ کے آفیشیل فیس بک پیج پر، تو اس پر چونکہ زکوٰۃ کے ایک اچھے خاصے مسائل ہوتے ہیں
تو اس کورس میں آپ داخلہ لیں اور اس کے تفصیلی مسائل جو ہے وہ پھر آپ کو سکھائے جائیں گے، کیونکہ ان 7 دنوں کے اندر جو 7 دن کا کورس ہے اور جس کی آج 6ٹھی کلاس ہے، 6ٹھا درجہ ہے، تو 7 دنوں کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کے تمام مسائل کا احاطہ کرنا، کیونکہ اس کے سینکڑوں مسائل ہیں، تمام مسائل کا احاطہ کرنا، ان کو جو ہے وہ بیان کرنا اور سمجھ پانا، یہ بہت مشکل امر ہے۔ اور اس لیے آپ اگر زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل اور احکامات سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لیجئے، اور اس میں یہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے، ایک فیضان زکوٰۃ کورس ہے، اس کے جو ہے وہ 19 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، تو آپ اس میں داخلہ لیں اور اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے وہ ایسے مسائل سیکھنے کو موقع ملے گا کہ جن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق رہتا ہے، تو پھر یہ تمام مسائل جو ہے وہ آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ صدقہ فطر کے بارے میں کچھ سیکھیں گے کہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں، اور یہ کس پر لازم ہے، اور یہ کب ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیے جانے والے صدقہ واجبہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جی دوبارہ سنیے، رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کی جو نماز ہے، نماز عید کی ادائیگی سے قبل دینے والا جو صدقہ واجبہ ہے، قبل دیا جانے والا جو صدقہ واجبہ ہے، اس صدقہ واجبہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو خلیل ملت حضرت علامہ مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ہی غریبوں اور ناداروں اور ان لوگوں کے جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے عید کا سامان بھی ہو اور روزے سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی بن جائے۔ یعنی یہ جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اس سے بہت سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ داروں کو اس سے ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ کر کوئی ایسی لغویات روزہ دار سے سرزد ہو جائیں کہ جو ہے وہ مناسب نہیں تھی، جن کا کرنے سے روزے کی روحانیت میں فرق آتا ہے، تو ان چیزوں سے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزے کو پاک کر دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کو چونکہ یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنا گزر اوقات اس سے کر لیتے ہیں۔ صدقہ فطر کی فضیلت کے اعتبار سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برکت نشان ہے، فرمایا جو تمہارے مالدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے انہیں پاک فرما دے گا، اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو مال جو ہے اس کی وجہ سے صدقہ فطر دینے والے اور ان کے مال جو ہیں یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں، 3 برکتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے۔ فرمایا پہلی کہ روزے کا قبول ہونا، کہ اگر صدقہ فطر بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا دوسری یہ ہے کہ سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، یعنی وہ وقت کہ جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے وہ بہت ہی شدت والا اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی ایک بندہ مومن پر ایک اور جو ہے وہ بڑا اس کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو اس میں اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات ملتی ہے،
یعنی ایک شخص اگر صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کو ادا کرنے کی نیت سے، ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو کس قدر فضائل اور برکات ہیں، تو آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم بھی صدقہ فطر ادا کریں گے، میں بھی نیت کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو خلدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، انہوں نے فرمایا کہ تم جب عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ فرمایا کہ تم جب عیدگاہ کے لیے جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ عرض کرتے ہیں کہ جب میں گیا تو مجھ سے فرمانے لگے، کیا تم نے کچھ کھایا؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ تم نہا چکے، غسل کر چکے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر فرمایا صدقہ فطر ادا کر چکے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو صدقہ فطر ادا کر دیا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا اور تلاوت کی اور فرمایا کہ اہل مدینہ صدقہ فطر اور پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے، یعنی اہل مدینہ کے نزدیک صدقہ فطر ادا کرنا اور کسی پیاسے کو پانی پلانا، ان دو چیزوں سے بڑھ کر کسی صدقے کو افضل نہیں جانتے، یعنی یہ دونوں چیزیں بہت افضل صدقہ ہیں۔ اب صدقہ فطر کب مشروع ہوا، یہ کب لازم ہوا، کب اس کو ادا کرنا جو ہے وہ مقرر ٹھہرا؟ تو صدقہ فطر جو ہے یہ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جس سال روزے فرض ہوئے، جس ہجری کو 2 ہجری کو، اسی سال ہی جب رمضان المبارک کے بعد عید آئی تو عید سے 2 دن پہلے اس کو مقرر جو ہے وہ کر دیا گیا، اس کا حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے اندر اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حکمتیں رکھی ہیں اور بہت عظمتیں اس کے اندر جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے روزوں کو لغو اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے، کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو روزے میں جو لغویات بندے سے ہو جاتی ہیں، جو بندہ جو ہے وہ ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چگلی کر لی، کوئی بے حیائی کی بات کر لی، تو روزے کی روحانیت پر اس سے اثر پڑتا ہے۔ تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے روزے کے اندر جو ہے وہ طہارت آتی ہے، روزے کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیتا ہے صدقہ فطر۔ اور فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس وجہ سے بھی صدقہ فطر کو واجب کیا گیا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، فطرہ واجب کرنے میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک تو روزہ دار روزہ کی کوتاہیوں کی، اس کی جو کوتاہیاں ہوئیں روزے کے دوران وہ ان کی معافی مل جاتی ہے، اور کیونکہ اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے اور بلا وجہ بندہ لڑ پڑتا ہے، کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی اس طرح کے کام کر بیٹھتا ہے، تو رب تعالیٰ فطرے کی برکت سے وہ تمام کوتاہیاں اس کے نامہ اعمال سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری فرمایا یہ مساکین کی روزی کا انتظام بھی ہے، کہ مساکین کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اگر ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا ہے، یعنی اس سے علماء نے واجب کا حکم اخذ کیا ہے۔ صدقہ فطر کس پر دینا واجب ہے اور کس پر دینا لازم ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ مالک نصاب سے مرد اپنی طرف سے، اور جو مالک نصاب مرد ہے وہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، اور جو چھوٹے بچے اس کے نابالغ ہیں، یا پھر اگر کوئی اس کی اولاد میں سے کوئی مجنون یا پاگل ہے، چاہے وہ پاگل یا جو مجنون ہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ مرد پر لازم ہے۔ ہاں اگر جو چھوٹا بچہ ہے یا جو مجنون اور پاگل ہے وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اب اسی کے مال سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ پھر وجوب کا وقت کب ہے؟ یہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ کیا رمضان المبارک آتے ہی واجب ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ رمضان المبارک کی کوئی خاص گھڑی ہے جس میں یہ لازم ہوتا ہے؟ تو عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کے دن
صبح صادق، جیسے ہی عید والے دن جو ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب نہیں ہے۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا یا جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور فطرہ کی ادائیگی کے اندر فطرہ اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا، عاقل، بالغ اور نصاب اور نامی یعنی اس میں بھرنے کی صلاحیت ہونا یہ شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر میں یہ شرائط نہیں ہے۔ چنانچہ گھر میں جو زائد مال ہے اور وہ مال نامی نہ بھی ہو، نہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حساب لگایا جائے اور اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے تو اس کے مالک پر بھی صدقہ فطر یہ ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ صرف جو فرق ہے یہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ فطرہ کی ادائیگی کی ایک شرط بھی ہے کہ فطرہ جو صدقہ فطر ہے اس میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مالک کر دینا یہ شرط ہے، یعنی جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط ہیں اس کی بھی وہی شرائط ہیں۔ پھر نابالغ پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں، تو نابالغ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی، یعنی اس کے پاس بھی اگر نصاب کی مقدار کو مال موجود ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر کسی کا جو ہے وہ فطرہ نہ دیا گیا تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ نابالغی کی حالت میں باپ نے بچے کا صدقہ فطر اگر ادا نہیں کیا اور اگر وہ بچہ مالک نصاب تھا اور باپ نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے کے بعد وہ جو بچہ ہے وہ خود ادا کرے گا، اور اگر وہ بچہ مالک نصاب نہ تھا تو بالغ ہونے پر اس کے ذمے ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا فطرہ نہ دیا گیا ہو تو اس کا حکم ہم نے سن لیا۔ اسی طرح باپ نے اگر روزے نہ رکھے اور باپ جو ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے یا جان بوجھ کر جو ہے وہ معاذ اللہ روزے ترک کر رہا ہے تو تب بھی جو صدقہ فطر ہے یہ دینا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ باپ پر واجب ہوتا ہے اور باپ کا اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ماں غنی ہو تو اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر دینا تو ضروری ہے، البتہ اپنے بچوں کا دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم بچوں کا فطرہ کا حکم یہ ہے کہ باپ نہ ہو تو اس کی جگہ اس کا دادا بچوں کا اور اپنے غریب اور یتیم پوتے پوتیوں کا جو ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہوگا، جبکہ بچے مالدار نہ ہوں۔ اور اگر بچے مالدار ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہوں تو انہی کے مال سے جو ہے اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صدقہ فطر میں جو ہے وہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے، وہ روزے نہیں بھی رکھتا، وہ سفر کی وجہ سے نہیں رکھتا، کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھتا، یا معاذ اللہ جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بچے اگر کسی کے پاکستان کے اندر ہیں اور اس کا باپ بیرون ملک میں رہتا ہے یا کسی اور ملک میں جو ہے وہ بچے ہیں اور جو باپ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، تو اس میں جو باپ ہے وہ کس ملک کے اعتبار سے، کس کنٹری کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس صورت میں باپ پر چھوٹے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر کے گیہوں کی قیمت بیرون ملک کے اعتبار سے ہوگی، یعنی جہاں باپ موجود ہے وہاں کے جو گیہوں کی قیمت بنتی ہے، اگر وہ گیہوں کی جو ہے وہ ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے، صدقہ فطر گیہوں کے مطلب حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے گیہوں کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کی جائے گی۔ اگر وہ جو ہے وہ وہاں کی کھجوروں کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے تو جہاں پر وہ والد موجود ہے اس جگہ پر گیہوں یا کشمش یا جو ہے وہ جو کھجور ہے اس کی جو قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ فتاوی عالمگیری کے اندر فرمایا گیا ہے کہ صدقہ فطر میں صدقہ دینے والے کے مکان کا اعتبار ہے، چھوٹے بچوں کے مکان کا، یعنی جہاں پر چھوٹے بچے موجود ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس نے صدقہ فطر دینا ہے چھوٹے بچوں کی طرف سے وہ باپ ہے تو اس کے مکان کا اعتبار ہے کہ وہ جہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح اگر شب عید کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا
یعنی صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا صدقہ فطر دینا بھی اس کے باپ پر یہ ضروری ہے. اور اگر عید کے جو ہے وہ جو صبح صادق ہے اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اور شب عید اسی طرح جو بندہ مسلمان ہوا یعنی وہ صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ کوئی کافر مسلمان تھا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر صبح صادق کے بعد کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے. آج کا ہمارا جو درس ہے یہ اسی پر مکمل ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ایک نیا جو ہے وہ نئے مسائل لے کر حاضر ہوں گے. تو آخر میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آفیشیل فیس بک پیج جو ہے وہ لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسرے احباب تک اس کی دعوت پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس نیکی کی دعوت میں شریک ہو سکیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں اور آن لائن آپ کو جی ہاں گھر بیٹھے آپ کو دینی تعلیم مہیا کی جاتی ہے. اس میں 30 سے زائد کورسز جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، ڈیزائن کیے گئے ہیں. ان میں سے روزانہ ایک کورس کا تعارف بھی آپ کو پیش کیا جاتا ہے. تو آج ہم جس کورس کا تعارف سنیں گے، جس کورس کے بارے میں سنیں گے، اس کا نام ہے تجہیز و تکفین کورس. تجہیز و تکفین کورس یہ 1 ماہ کا کورس ہے اور 60 منٹ کا اس کے کلاس کا دورانیہ ہے. یعنی آپ نے 1 ماہ روزانہ 60 منٹ دینے ہیں تو آپ کو تجہیز و تکفین کے متعلق بہت سارے معاملات آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، جن کے اندر آپ زندوں پر میت کے حقوق، مرد و عورت کی تجہیز و تکفین کے تفصیلی مسائل، اسی طرح میت کو غسل دینے کا طریقہ، وفات پانے والوں کے غسل اور کفن اور دفن کے مسائل، اسی طرح تعزیت کے مسائل، اور اسی طرح شرعی احکام، نماز جنازہ کون پڑھائے، غائبانہ نماز جنازہ کے احکام کیا ہیں، اور بغیر اگر جنازہ کسی کو دفن کر دیا گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے. اسی طرح جو ہے وہ آداب اور مستحبات، نوحہ کرنے کے حوالے سے بعض لوگ جو ہے وہ میت پر روتے ہیں، پیٹتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان پر کیا حکم ہے. یہ تمام معاملات ہم اس میں سیکھیں گے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس کورس میں داخلہ لیجئے اور تمام مسائل کو سیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.